बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। अगले 15-20 दिनों में सियासत में एक एंट्री होने जा रही है, बल्कि इसे कहना चाहिए सियासत में एक वापसी होने जा रही है। इस वीडियो में उस वापसी के हवाले से बात करेंगे। एक बड़ी वापसी है। उस वापसी के हवाले से काफ़ी कुछ कहा जा चुका, उस बंदे के हवाले से काफ़ी कुछ कहा जा चुका, लेकिन हक़ाइक़ जिस तरह से बयान किए गए हैं उस तरह से है नहीं। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स ने एक लिहाज से ड्राइविंग सीट संभाल ली है अपनी जमात के बाहर मौजूद रहनुमाओं के मुकाबले में। आमतौर पर पार्टी के वर्कर्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ चलते हैं। उनके नशीब व फराज का तायुन पार्टी के रहनुमाओं के जज्बात के साथ वो जिस तरह से चाहते अपने वर्कर्स को लेकर चलते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मजबूर होकर पार्टी की ड्राइविंग सीट संभाल ली है। और ये क्यों हुआ है, क्या हो रहा है, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट से उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर बनेगी। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अब इस वीडियो में सबसे पहले बात एक तस्वीर की। तस्वीर सामने आई, तस्वीर थी अली अमीन गंडापुर की। उनके साथ मौजूद हमने देखा अली जैदी साहब को और शाह फरमान साहब को। दोनों अहम तरीन पोजीशंस पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम तरीन पोजीशंस पर दोनों रहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल का शिकार हुई, मसाइब का शिकार हुई, तो दोनों ने ये तमाम तर दावे करने के बावजूद कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अगर आप कहें कि डिच करना, तो डिच करना शायद ये होता है कि किसी और जमात को ज्वाइन करें, लेकिन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जरूर दिया। और दोनों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में शदीद गुस्सा हमने देखा। अब तस्वीर सामने आई कि दोनों मिल रहे थे अली अमीन गंडापुर से। तो इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बड़ा रिएक्ट किया। मौका तो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब के घर में वफात हुई थी, उस पर जाकर इजहार ताज़ियत करना। अली जैदी साहब यहाँ कराची में होते हैं, ये गए, शाह फरमान साहब के साथ गए, लेकिन इसकी तस्वीर बनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अली जैदी साहब वापसी के लिए पड़तोल रहे हैं और अली जैदी साहब ने ये तस्वीर इस मौके पर बनवाई अली अमीन गंडापुर के साथ ताकि हमदर्दियां भी हासिल हों और अली जैदी साहब जो हैं वो ये जाहिर करें कि वापसी मुमकिन है। पार्टी के लोगों में उनके लिए एक्सेप्टेंस मौजूद है, वो उस एक्सेप्टेंस के साथ उनसे मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं। ये पार्टी के वर्कर्स का, सपोर्टर्स का कहना है। कुछ ऐसा ही हमने देखा था जब अली जैदी साहब का इंटरव्यू किया मियां अली अशफाक साहब ने। उस इंटरव्यू के साथ ही मियां अली अशफाक साहब को भी किसी हद तक तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इंटरव्यू को अली जैदी साहब को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब जब ये तस्वीर आई है तो भी बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कि अली जैदी साहब जिन्होंने यूं टोपी उतारी थी और कहा था गोली थे यहां, तो वो अली जैदी साहब जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। अब इस तस्वीर को छोड़िए और आ जाइए कि हुआ क्या है। अली जैदी साहब का खुद कुछ लोगों से बात करते हुए दावा रहा है कि इमरान खान साहब उनसे उस तरह से नाराज नहीं जिस तरह से पार्टी छोड़ने वाले बहुत से लोगों से नाराज है या नहीं? इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है, वो है खुद इमरान खान। तो इमरान खान साहब जवाब देंगे, लेकिन बहरहाल अली जैदी साहब का यह दावा जरूर रहा है कि इमरान खान साहब उस तरह से उनसे नाराज नहीं। अब अली जैदी साहब के मामले में एक दो चीजें और भी हुई कि वो वापसी के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो मैं आपको ये बताऊं कि अली जैदी साहब ने ये कहा कि फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नहीं में ये जुमला जरूर मौजूद है कि आगे जाकर वापसी मुमकिन है, अली जैदी साहब वापसी मुमकिन बना सकते हैं। तो ये सिचुएशन है अली जैदी साहब की। शाह फरमान साहब ने क्या कहा था,
جب پارٹی چھوڑی تھی، میں انتخابی سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں، ورکرز کے لیے جگہ چھوڑ رہا ہوں، نہ میں نہ میرے خاندان کا کوئی فرد انتخابات میں حصہ لے گا. یہ بات کی تھی شاہ فرمان صاحب نے. شاہ فرمان صاحب بھی واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا کراچی میں. کراچی میں واقعہ یہ ہوا، اور تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جب عارف علوی صاحب منصب صدارت پر موجود تھے. کراچی میں ایک تقریب میں علی زادی صاحب کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب، یہ دونوں عارف علوی صاحب سے ملے. شادی کی تقریب تھی، اور یہ شادی کی تقریب پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے، ایک اہم ترین عہدے پر رہنے والے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مکمل حصہ نہ بننے والی شخصیت ہے، ان کے گھر کی شادی تھی. اس شادی میں ملے، اور ان دونوں نے جا کر عارف علوی صاحب سے ملنے کی کوشش کی. ایسی کوشش، یعنی یہ بھی انسائیڈرز بتاتے، ایسی کوشش کی جس پہ وہ عارف علوی صاحب کے ساتھ نظر آئیں، تصویریں وغیرہ بن جائیں. لیکن عارف علوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ تصاویر نہیں بنوا سکتا. یہ انسائیڈر کا کہنا ہے، یہ کچھ پرانی بات ہے. اب اس بارے میں جو انسائیڈر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں، انہوں نے فوری طور پر ان کو بتایا کہ نہیں یار، اس سے بڑی پرابلم ہو جائے گی. آپ ذاتی طور پر دوست ہیں لیکن تصویر وغیرہ اچھا میسج نہیں بھیجے گی. عارف علوی صاحب کی فیملی کے لوگ مسلسل یہ بتاتے رہے، جس بات سے میرا رابطہ رہا، اور ان کے قریب ترین لوگ، ان کے ایوان صدر میں موجود قریب ترین لوگ، رفقائے کار، وہ بھی یہ بتاتے رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عارف علوی صاحب سے بہت خوش ہیں. یعنی ایک صاحب نے، میں نے آپ کو جملہ بتایا تھا کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایوان صدر میں بیٹھنے والے سے بہت خوش ہے، اور یہ عارف علوی صاحب کی ٹیم میں شامل ایک صاحب نے بتایا تھا. اب جو سچویشن ہے اس کے مطابق عارف علوی صاحب کی فیملی کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، عارف علوی صاحب ان سے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے خوش ہیں. دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اور عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کیا کوشش کر رہے تھے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بعد میں عمران خان صاحب کے بیانات سے سچ بھی ثابت ہوا. یہاں تک یہ پکچر ہے جس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ آ گئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر. اسد قیصر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو وارن کیا کہ وفاق سے جو رابطے ہیں اور وفاق کی شخصیات سے ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ ختم کریں. جس طرح کا رابطہ وزیر داخلہ بن کر محسن نقوی صاحب نے ان سے کیا، اور اس کا انہوں نے پازیٹیو جواب دیا، تصاویر آئیں، ویڈیو آئی، اور جس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب نے وفاق سے رابطہ رکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، وہ رابطہ تھا صوبے کے عوام کے بھلے کے لیے. مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے کے عوام کا بھلا ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ تو ہمیں مرضی کے افسران ملے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں جو صوبے کے حقوق ہیں وہ مل رہے ہیں، نہ ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، باہر موجود پارٹی کی سیاسی قیادت بتانا چاہتی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پالیسی بدلنا ہوگی. اب اس میں ایک پرابلم ہے. اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، اب ہم مفاہمت کی سیاست نہیں کریں گے. یہ مزاحمت کی سیاست ہو یا اس کے ساتھ ساتھ وکلا تحریک شروع کرنا موجودہ محاذ پر، پاکستان تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت کیا یہ تحریک چلا سکتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے میری رائے لیں تو میں حالات کو جاننے کے بعد، ان لوگوں کے خیالات جاننے کے بعد، ان لوگوں کے قریب ترین موجود لوگوں سے ملنے والی معلومات کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ مزاحمتی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے اتنا ضرور کیا کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے. انہوں نے پارٹی کا جو ورکر کا مورال اپنی ذات کے حوالے سے اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا. تو ورکرز میں ان لوگوں کی رسپیکٹ ہے. یہ لوگ لڑ گئے، اور لڑنے کے بعد انہوں نے اپنی جگہ انتخابی سیاست میں بھی بنا لی، اور اس کے بعد اب یہ موجود ہیں. مگر کیا مزاحمت کرنے کے بعد یہ لوگ مزاحمتی تحریک چلا سکتے ہیں؟ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جو حالات، جو خبریں ہیں، جو وائبز آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو ان کو تیاری کروانی ہے اپنے ورکرز کی کہ یہ آپ کچھ کریں گے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو مزاحمتی تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. ان لوگوں کو اسمبلیوں میں جانا تھا، ان لوگوں کو پارٹی کے ساتھ رہنا تھا، اپنے خاندان کی، اپنے ورکرز کی، اپنے قریبی لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنی تھی، اور اپنی الیکٹورل پریزنس جو ہے اس کو برقرار بھی رکھنا تھا، الیکٹورل وکٹری کو یقینی بنانا تھا. وہ انہوں نے کر لیا. مگر اینی تھنگ بیونڈ دس آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. یہ ان لوگوں کے حوالے سے، باہر موجود لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو پھر
عمران خان صاحب کا اس تمام تر صورتحال میں فیٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کا فیٹ ان لوگوں کی مزاحمتی تحریک پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو فیٹ اس وقت بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ کچھ اور فیکٹرز ہیں، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اس حکومت کی کارکردگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. عمران خان صاحب خود جیل میں لڑ گئے ہیں اس پر، اور وہ ابھی لڑائی جاری ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے، میں پولیٹیکل ٹیم کی بات نہیں کر رہا، اور لیگل ٹیم کتنی اچھی فائٹ کرتی ہے اس پر عمران خان صاحب کا فیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، ان انٹرنیشنل ایونٹس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کا فیٹ. اور پھر مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معیشت کے معاملات میں، بین الاقوامی سطح پر کیا ہوتا ہے معیشت کے معاملات میں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب کا فیٹ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بس ایک گرد کی صورت میں، اڑتی ہوا کی صورت میں، ڈسٹ کی صورت میں نظر آ رہی ہیں. یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی تو آپ پھر تعین کر سکیں گے کہ یہ تمام لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا کرنے کے قابل تھے، کیا کرنے کے قابل نہیں تھے. ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کر کے الگ ہو گئے، بعض لوگ باقاعدہ دغا دے گئے، ان کی کہانی ختم. اب جو میں نے آپ سے کہا تھا انٹری ہونے جا رہی ہے، اس انٹری میں یہاں سے جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو 15 سے 20 دن تو ممکنہ طور پر عید کے فوری بعد یہ انٹری پالیٹکس میں ہوگی، ری انٹر کرے گی ایک شخصیت. اس شخصیت پر شدید ترین الزامات لگے. گزشتہ دنوں میں ہونے والی کچھ چیزوں کی وجہ سے اس شخصیت پر شدید ترین تنقید ہوئی، لیکن اس کے بعد اس شخصیت نے کچھ صحافیوں سے رابطہ کیا جن میں بھی شامل ہوں، اپنے حالات بتائے، اپنی آپ بیتی بتائی، اور اس کے بعد اس شخصیت نے یہ کہا کہ اس کی سیاست میں واپسی ہونے جا رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ حالات کے تابع تھا، اور وہ حالات جو تھے وہ وقت آنے پر کسی موقع پر بیان کریں گے، لیکن ان کی سیاست میں انٹری ہوگی. اور ان کا یہ یقین ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی انٹری سیاست میں جب دوبارہ ہوگی تو باعزت ہوگی. دیکھیے کیا بنتا ہے. یہ ان صاحب کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے جو اپنے حالات بتائے ان میں اگر مکمل سچائی موجود ہے تو پھر ان کی انٹری واپس ہونی چاہیے، باعزت ہونی چاہیے، اس پہ کامیابی بھی ان کو ملنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے، اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے
जो खिदमत कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है। ठीक। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इंशाल्लाह हर अच्छा एक मुझे ये इसमें बताइए कि ये जो 6 मंजिला ये हिस्सा है, जी, इस हिस्से में स्टूडेंट्स की रिहाइश भी होगी और उनकी तालीम की क्लासेस उनकी राइश भी होगी और उनकी तालीम भी होंगी। कम अज़ कम तकरीबन हम 2000 तलबा को यहाँ पर क़याम पज़ीर कर लेंगे। ठीक। तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं तो साथियों की कहता हूँ आ जाओ मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा इसकी जो लागत शुरू से अब तक मुकम्मल अंदाजा लगाया गया है वो कितना है, कितना लग चुका है, कितना बाकी है? तकरीबन 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। अंदाज़न अभी जो लगा है 3 करोड़ तक खर्चा हो चुका है। ठीक। और मुझे बताइए ये जो यहाँ पर 6 मंजिला इमारत है ये कितने एरिया पर है? ये तकरीबन 44,000 फुट पर है। 44,000 फुट पर है। ठीक। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है सड़क से यहाँ तक, यहाँ पर पूरा इदारा तकरीबन 9 एकड़ पर मुश्तमिल है। 9 एकड़ पर। पहले जो 15 एकड़ थे अब 9 एकड़ पर है। ठीक। तो यहाँ पर एक दीनी इदारा और एक साथ साथ उसके साथ एक स्कूल और एक मजीद एक कॉलेज की इरादा भी हमारे हैं। तो बसा औकात सब कुछ तो हम जिम्मेदारी पे नहीं ले सकते हैं कि सब कुछ हम खुद ही कर लें। बिल्कुल। तो साथ साथ चलने वाले हो तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे। दुआ और हमारे करेंगे। साथ मिलजुल के मैं खुद यहाँ पर आपने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हुआ और कुछ और दोस्तों को भी इंशाल्लाह यहाँ पर लेकर आएंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको कि वो इस काम में हिस्सा डालें आमीन। और कोशिश हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ठीक है।